محترم دوستو، سب کچھ دینے کے باوجود بھی کبھی کسی عطا پر احسان نہیں جتایا، یہاں تک کہ اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے بھی اس نے ماں کے پیٹ میں آپ کی اور میری نقش و نگار بنا دیے، آپ کی اور میری خوراک کا بندوبست ماں کے پیٹ میں کر دیا، اور اس دنیا میں لانے سے پہلے ماں باپ کے دل میں الفت اور محبت پیدا کر کے ہماری پرورش کا بھی بندوبست کر دیا۔ اس نے کہیں احسان نہیں جتایا۔ سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، چلتی ہوئی ہوائیں، پانی برساتے ہوئے بادل، جناب موسم آتے اور جاتے، اور طرح طرح کی نعمتیں، زمین آپ کے لیے اناج اگا رہی، پھل اگا رہی ہے، پانی عطا کر رہی ہے، جانور آپ کو دودھ اور گوشت مہیا کر رہے ہیں، تمام کی تمام چیزیں اس انسان کی خدمت کے لیے مصروف ہیں، لیکن اس وحدہ لا شریک نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے آپ کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ حتیٰ کہ صرف مسلم پر ہی نہیں، مومن پر ہی نہیں، اس کی کرم اور نوازشات اس پر بھی برس رہی ہیں جو اس کو سجدہ ریز ہے، اور اس پر بھی برس رہی ہیں جو اس پر سجدہ ریز اس کے سامنے نہیں۔ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج اپنی روشنی صرف مسلمان کو نہیں دے رہا، کافر کو بھی دے رہا ہے، یہودی کو بھی دے رہا ہے، عیسائی کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، دہریے کو بھی دے رہا ہے۔ آسمان سے برستا ہوا پانی سب پر رحمت برسا رہا ہے، زمین اپنے خزانے سب کے لیے اگل رہی ہے، لیکن اس وحدہ لا شریک نے کسی موقع پر قرآن مقدس کے اندر احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، احسان نہیں جتایا۔ لیکن قرآن مقدس میں ایک مقام پر آ کر جہاں ایسی نعمت سے نوازا گیا کہ جس کا کوئی مول ہی نہیں، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں، ایسی نعمت سے نوازنے کا ذکر کیا گیا کہ کائنات جس کے قدموں کی خاک ہے، یہ رنگینیاں جس کی وجہ سے ہیں، آپ کا اور میرا وجود جس شخصیت کے مرہون منت ہے، جب اس شخصیت کا ذکر آیا تو اس وحدہ لا شریک نے بھی احسان جتایا اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ میرا احسان ہے۔ کس کا احسان؟ اللہ وحدہ لا شریک کا مومنوں پر احسان ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ تمہارے میں اندر سے ہی میں نے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ مزید آگے جانے سے پہلے عرض کروں، رب نے تو عطا کی انتہا کر دی، اور کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ ان سے پوچھو جنہوں نے کسی سے محبت کی ہو، کسی کو محبوب بنایا ہو، بندہ تن من دھر محبوب کے قدموں پر وار دیتا ہے، لیکن محبوب دوسرے کو نہیں دیتا۔ یہاں وحدہ لا شریک کا کرم دیکھو، محبت دیکھو، مہربانی دیکھو کہ جس شخصیت کے لیے کائنات بنی، جس شخصیت کے لیے دنیا بنی، جس شخصیت کی پہچان کے لیے 313 رسولوں کو رسالت ملی، جس شخصیت کی پہچان کے لیے 1,24,000 نبی آئے، جس شخصیت کا اعلان آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اور رسول کرتا آیا، جب اس شخصیت، اس محبوب کی باری آئی تو رب نے اپنا محبوب آپ کی اور میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے عطا فرمایا۔ تو محترم مسلمان بھائیوں، عزیزوں اور بزرگوں، رب نے احسان جتایا تو اس نعمت پر احسان جتایا کہ جس نعمت کے صدقے تمام نعمتیں ہیں،
جس نعمت کے طفیل تمام نعمتیں ہیں، میری مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور یہاں لفظ فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنوں پر، یہ نہیں فرمایا کہ میرا احسان ہے تمام لوگوں پر۔ قرآن مقدس میں آپ اٹھا کر دیکھو، رب العزت دو طرح سے لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں، یا تو یا ایھا الناس ہے یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ دو طرح سے رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس جہاں احکامات آتے ہیں تو یا ایھا الناس جہاں تمام لوگوں کے لیے ہو، اور جہاں پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے خطاب ہو تو وہاں فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں بھی رب العزت نے احسان ناس پر نہیں فرمایا، فرمایا میرا احسان ہے مومنوں پر، کہ کیونکہ اے مومن تم جانتے ہو یہ شخصیت کیا ہے، کیونکہ احسان وہ مانے گا جو یہ سمجھ جائے کہ یہ شخصیت کیا ہے، کہ اے مومنوں تمہیں پتا ہے مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ، جو یہ جان چکے ہو میرا احسان ہے اے مومنوں تم پر کہ میں نے تمہیں میں سے، یعنی بشری روپ میں، بشری لباس میں اپنا محبوب تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے عطا فرمایا۔ اب یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے بات کی اور تمہید باندھی، میرا مقصد یہ ہے کہ جس عظیم المرتبت شخصیت جن کے ذکر کے لیے یہ نور کبریا کانفرنس منعقد ہے اور ہم تشریف فرما ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ اس کے مہربانی سے یہاں ہم بیٹھے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، کیونکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کی محفلیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول فرمان کے مطابق اس دنیا کے اندر جنت کے باغات ہیں، اور جس وقت تک میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور میرے بات کرنے کا مقصد محض اللہ اور رسول کی بات کرنی ہے اور میری نیت محض لوگوں کی ہدایت ہے، لوگوں کو کوئی اچھی بات بتانا ہے، جب تک میں ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ اور میں اس وقت جنت کے باغ میں ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ جس وقت تک میں بول رہا ہوں الحمرا کا حال نمبر 1 جنت کا باغ ہے۔ اور جب تک میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں یہ جنت کا باغ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں باغ میں بیٹھو تو یہاں چرو کہ یہاں سے جو سنو سیکھ کر جاؤ اور اس پر عہد کرو عمل کرنے کا، تو یہی جنت کی خوشبو اس حال سے آپ کے گھروں تک جائے گی، اور جب یہی جنت کی خوشبو ہمارے گھروں میں پہنچی تو جو مصیبتیں اور آزمائشوں میں اس وقت امت پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلنے کا یہی واحد طریقہ ہے کہ اس جنت کی خوشبو، اس اللہ کے ذکر کو اپنے گھر میں لے کے جاؤ، اللہ کے ذکر کو مسجدوں سے نکال کر گلی اور محلوں میں پہنچاؤ، اللہ کے ذکر کو حکومتی ایوانوں میں پہنچاؤ، اللہ کے ذکر کو عدالتوں میں پہنچاؤ، اللہ کے ذکر کو ہر جس جگہ پر پہنچاؤ جہاں کے لوگوں کو انصاف ملے، اور یہی تو دین ہے میرے دوستو۔ جسٹس دوسرا نام ہے دین کا، اگر معاشرے کو جسٹس مل جائے تو یہ وہی دین ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے عطا فرمایا۔ تو محترم دوستو، رب نے احسان کر دیا کہ اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا، اور ایسا احسان، ایسا کرم، ایسی مہربانی کہ کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے جو ہمیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بشری روپ میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، اور ایک ایسی خوبصورت اور انمول سیرت اور سنت ہمارے سامنے رکھ دی جو کہ قیامت تک
کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب آئیے اسی آیت کے اگلے حصے کی طرف۔ احسان رب نے کر دیا، جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے حبیب کو عطا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کوئی ایک یا دو یا چند آیات نہیں ہیں، بلکہ قرآن کی جو بھی آیت اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرو اور آپ کے پاس علم ہو، حکمت ہو، تو ہر قرآن کی آیت میں سے حقیقت مصطفیٰ نظر آتی، کسی ایک کوئی خاص آیت میں نہیں۔ تو اب یہاں رب العزت نے احسان تو فرمایا، اور اسی بات کو یہاں ختم نہیں فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنوں پر کہ میں نے انہی میں سے ان کو ایک رسول عطا کیا، بلکہ اس وحدہ لا شریک نے بات ختم نہیں کی اور آگے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ میں نے اپنا محبوب بھیجا کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ محبوب بشری روپ میں، جس کی رسالت اس وقت بھی تھی جب آدم کی رسالت نہ تھی، جس کی شان اور مقام اس وقت بھی تھا جس وقت عرش بھی نہ تھا، کرسی بھی نہ تھی، لوح بھی نہ تھا، محفوظ بھی نہ تھا، فرشتے بھی نہ تھے۔ یہ ہے حقیقت مصطفیٰ۔ اس وحدہ لا شریک نے فرمایا میرا احسان تم پر مومنوں کہ میں نے تم کو رسول دیا تمہیں میں سے، کہ یعنی بشری روپ میں۔ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کیا آئے، تمہیں دینے کیا آئے، تمہیں سکھانے کیا آئے؟ یہ اب آگے اہم چیز ہے جس کو کہ ہم بھول چکے۔ بات آگے عرض کرنے سے پہلے میں عرض کروں، اگر ہم پورا قرآن مقدس پڑھیں غور سے تو قرآن مجید 25% حصہ عبادات پر مشتمل ہے۔ قرآن مقدس کا 25% حصہ عبادات پر مشتمل، اور قرآن مجید کا 75% حصہ معاملات پر منحصر کرتا ہے۔ معاملات پر، عبادات اور معاملات یہ دو چیزیں ہیں جن کو لے کر انسان نے بلکہ مسلمان نے اس دنیا میں چلنا ہے۔ میں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن صرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن مقدس کا 25% حصہ عبادتیں سکھاتا ہے، 75% حصہ معاملات سکھاتا ہے۔ ہم 25% حصے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 75% حصہ معاملات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور یقین کر لیجئے کہ اگر معاملات درست نہ ہو تو عبادت درست ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حزب الرحمن، حزب الرحمن، فضان حضور ناز جہاں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں جو جھوٹ بولتا ہے اس کی عبادت کامل نہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں جو دھوکہ دہی کرتا ہے، غلط بیانیاں کرتا ہے، ناب تول میں کمی بیشی کرتا ہے، دوسرے کا حق کھاتا ہے، اس کی کوئی عبادت کامل نہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ قرآن مقدس کا وہ 75% حصہ جو معاملات سکھاتا ہے، جب تک اس پر عمل پیرا کوئی نہ ہو وہ 25% حصہ عبادات کا بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم میں سے اکثریت اس 25% حصے کو پکڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی کامل طریقے سے نہیں کی جا سکتی، حالانکہ قرآن پورا کا پورا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔ اس لیے خود خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اسلام کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ جو قرآن کا حکم پسند آئے اس پر عمل کرو، جو پسند نہ آئے چھوڑ دو۔ نماز پڑھو، سچ مت بولو، دوسروں کا خیال مت رکھو۔ کس کی نماز؟ روزہ رکھو لیکن غیبت سے مت رکو، تانے زنی سے مت رکو، ناب تول میں کمی بیشی سے مت رکو، حلال اور حرام کی تمیز مت کرو،
کعبے کا طواف کرنا ہے، لیکن جس رزق کے ساتھ وہاں پہنچا ہے اس میں حرام شامل ہے، تو وہ عبادت کیا درست ہے؟ رب نے فرمایا پورے کے پورے سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو۔ تو یہاں بھی یہی حقیقت وحدہ لا شریک نے فرمائی کہ جو عظیم شخصیت میں نے آپ کو عطا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں، اور بشری لباس اوڑھ کر آپ کی رہنمائی کے لیے وہ ذات آپ تک آئی، آپ کو ہدایت دینے کے لیے آئی، اس کی ہدایت کا مقصد ہے، اور وہ ذات آ کر آپ کے سامنے اس نے کیا کیا؟ اس ذات نے کیا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ذات آپ کے اور میرے سامنے یوں سمجھیے کہ اس شخصیت نے دنیا کے سامنے رب کی آیات رکھیں، رب کے فرامین رکھے، رب کی حدود رکھیں، اور رب نے فرما دیا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ میری اطاعت اس کی اطاعت میں۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ تمہارے سامنے آیتیں رکھتا ہے، میرے احکامات رکھتا ہے، میری حدود رکھتا ہے زندگی گزارنے کی، اور ان آیات کا، ان حدود کا، ان احکامات کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس کے اگلے الفاظ میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میں صرف قرآن پر چل رہا ہوں، نہ کسی حدیث میں جا رہا ہوں، نہ کسی واقعات میں جا رہا ہوں، اور میں کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ صرف قرآن پر چلا جائے جو ہم سب کے لیے ایک ہے، جس کی کسی بات پر کسی کو اختلاف نہ ہو۔ واقعات کا سہارا وقت گزارنے کے لیے لیا جاتا ہے، اپنی تقریر کو لمبی کرنے کے لیے، تو مقصد آیات پیش کرتا ہے وہ شخصیت ہمارے سامنے۔ ان آیات کے ذریعے لوگوں کو کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، وہ یزکی کہتے ہیں پاک، کہ ان آیات کے ذریعے، ان احکامات کے ذریعے وہ شخصیت لوگوں کو پاک کرتی ہے۔ پاک پانی سے نہیں ہوا جاتا، نفس کی پاکیزگی، جس کا نفس پاک نہ ہو اس کو پانی کی چند بوندیں پاک نہیں کر سکتی۔ ظاہری اور باطنی پاکی اکٹھی چاہیے ایک مومن کے لیے، اس کا باطن بھی پاک ہو، اس کا ظاہر بھی پاک ہو۔ اگر پانی ہی محض پاک کر سکتا تو ہر کافر پاک ہوتا، اور پانی کی پاکی آپ کو اس وقت ملے گی جب آیات قرآن کی پڑھ کر آپ یزکیہم پر عمل کریں گے اور اپنا نفس اور اپنا باطن پاک کریں گے۔ جب اپنا نفس اور باطن پاک کرو گے، اپنا اندر پاک کرو، تو پانی تمہارا ظاہر پاک کرے۔ پاکیزگی پیدا کرتی ہے، کفر کی پلیتی ختم کرتا ہے۔ یہ آیات آپ کے سامنے، شرک کی پلیتی، حسد، نفرت، بغض، کینہ، تانا زنی، ایک دوسرے کو کم تر سمجھنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا، یہ سارے کی ساری چیزیں نفس کو ناپاک کرتی۔ اور رسول مکرم کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور رب کی ان آیات کے ذریعے آپ یزکی بنتے ہو، پاکی حاصل کرتے ہو۔ اور جب آپ پاکی حاصل کرتے ہو تو اس کے بعد آگے رب العزت نے فرمایا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جب تمہارا نفس پاک کرتا ہے تو اب وہ ذات تمہیں علم دیتی ہے، ذات مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہیں علم دیتی ہے کتاب اور حکمت کا۔ کتاب سے مطلب قرآن، اور یاد رکھ لیجئے جس شخص کے اندر حکمت نہیں ہے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ جس کو اچھے اور برے کی پہچان نہ آئے، جس کو حق اور باطل کی پہچان نہ ہو، جس کو سچے اور جھوٹے کی پہچان نہ ہو، جس کو معاشرے میں چلنے کا انداز نہ ہو، جس کو کاروبار کے انداز نہ آئے، جو شخص حکمت سے خالی ہے وہ قرآن کی تلاوت سے خالی۔ قرآن حکیم، قرآن مقدس کا پورا نام ہے قرآن حکیم،
کہ وہ کتاب جو تمہیں حکمت سکھاتی ہے، دانائی سکھاتی ہے، سمجھ سکھاتی ہے، معاشرے میں جینے کا انداز سکھاتی ہے، کیونکہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔ اگر اسلام محض مذہب ہوتا، ہمارے شناختی کارڈوں اور پاسپورٹوں پر بھی جاہل لوگوں نے لکھا ہوا ہے مذہب۔ اسلام دین ہے، دین عبادات بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے۔ دیگر مذاہب محض عبادات سکھاتے ہیں، اسلام معاملات کو درست کرتا ہے، پھر عبادتوں کو لاتا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھو، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ کی سرزمین پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان، آپ کی نبوت جیسے میں نے پہلے عرض کی اس وقت بھی تھی جب آدم بھی نہیں تھے، صرف یہ نبوت کا اعلان تھا، آپ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، ماں کے پیٹ میں بھی نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے جب عیسیٰ کی نبوت دنیا پہ چل رہی تھی۔ سارے کے سارے نبی ہمارے لیے قابل احترام اور معزز، لیکن جو شان اور مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہم اس کو تسلیم کرتے۔ حضور نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کیا کہا لوگوں کو؟ بچے کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور فرماؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جس وقت اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کیا، پہلے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کیا، اس کے بعد اپنا کلام سنایا اور فرمایا، لوگوں دیکھو تمہارے سامنے میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیا آج تک تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا یا سنا؟ تمام لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا میں نے تجارت بھی کی، کبھی سے اسے دھوکہ بازی کی؟ سب نے کہا نہیں۔ کبھی کسی کا دل دکھایا، کبھی کسی کا حق کھایا، کبھی کسی برے کا ساتھ دیا، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کی؟ کیا عورتوں کو حقوق میں نے نہیں دیے؟ اولاد کو حقوق میں نے نہیں دیے؟ ماں باپ کا احترام میں نے نہیں کیا؟ بچوں پر شفقت میں نے نہیں کی؟ کیا ایک بات تو بتاؤ کہ میں نے کس جگہ پر معاملات غلط کیے؟ عبادت کا نام نہیں لیا، عبادت بعد میں آتی ہے، معاملات پہلے آتے ہیں۔ معاملات درست کرنے سے عبادت کامل ہوتی ہے، کامل عبادت جو رب کو قبول ہو معاملات درست کرنے سے آتی ہے۔ تمام نے یک زبان کہا کہ نہ ہم نے جھوٹ سنا، نہ ہم نے آپ کی ذات میں کبھی دھوکہ دیکھا، جتنا آپ کی 40 سال کی زندگی میں کوئی کمی نہیں دیکھی ہم نے۔ آپ نے ہمیشہ سچ بولا، سچائی کا ساتھ دیا، انصاف کا درس دیا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، تجارت میں کبھی دھوکہ بازی نہیں کی، بڑوں چھوٹوں کا احترام کیا، ہر کسی کو اس کے حقوق ادا کیے۔ جب تمام لوگوں نے مانا کہ بالکل جی آپ میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، تو اس کے بعد پھر حضور نے اس کے بعد پھر فرمایا، آؤ کیا اب میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ تمام نے یک زبان کہا، سرکار ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم مان جائیں گے۔ تو پھر تیسرے مقام پر سرکار نے آ کر فرمایا، تو آؤ میں تمہیں اس وحدہ لا شریک ذات کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں زندگی گزارنے کا انداز سکھانے کے لیے، تمہارے لیے ایک حدود بنانے کے لیے اس نے مجھے تمہارے پاس معبود فرمایا۔ تو آگے سے جناب انتشار اور فساد کھڑا ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں، ہم جب آج کسی کو کوئی بات کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز یاد کرو۔ سرکار نے پہلے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ لیڈر کو پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ میں ہوں یہ صاف کھڑا ہوا، آؤ میرے ساتھ چلو۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات اپنے لوگوں کے سامنے رکھے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو عبادات سکھائیں. کئی عرصے کے بعد نماز آئی، بعد میں روزہ آیا، بعد میں زکوٰۃ آئی، بعد میں حج آیا. پہلے معاملات سرکار نے مکے میں لوگوں کے درست فرمائے، پھر ان کو آہستہ آہستہ رب کی عبادت سکھائی، کیونکہ رب نے ہمیں دین عطا کیا ہے جس میں معاملات بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں. اور حضور کی آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ذات پاک کرتی ہے اور ہمیں کتاب اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتی ہے. حضور کی تعلیمات دانائی دیتی ہے، بندے کو سمجھ دیتی ہے، اچھے برے میں فرق دیتی ہے، اپنی پہچان دکھاتی ہے. جو شخص اپنے آپ کو پہچان گیا وہ رب کی ذات کو پہچان گیا. اسی لیے تو رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ پر پھر ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور وہ فلاح پا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو اب میرے دوستو، ایسی محافل میں بیٹھ کر ہم لوگوں کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے. اس اسلام میں معاملات کو بھی درست رکھنا چاہیے اور عبادات کو کامل کرنے کے لیے معاملات پر آپ کو توجہ دینی چاہیے. مصلی پر نماز پڑھ کر اتر کر جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنی، بددیانتی کرنی، چاہے جس بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہو اس سے بددیانتی کرنی، وہ عبادت قابل قبول نہیں، وہ روزہ قابل قبول نہیں، وہ حج قابل قبول نہیں جس شخص کے معاملات درست نہ ہو. تو میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا، تبھی ہم پر رب کی رحمتیں برسیں گی. تو آؤ میرے دوستو، اس رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب میں آ رہا ہوں ان حالات کی طرف جو کہ آج ہمیں درپیش ہیں. رب العزت نے اپنی مدد مشروط کر دی کہ ہم اس کی مدد کریں. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں، آمنو سے خطاب ہے. اور رب کی مدد بدر میں بھی آئی، احد میں بھی آئی، خندق میں بھی آئی، اس وقت تک آتی رہی جب تک ہم تھے مسلمان، اور اس وقت سے گئی رک جب سے ہم میں آ گئی منافقت. تو یہاں وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو میری مدد کرو، یعنی رب کی، میں تمہاری مدد کروں. اب سوال اٹھتا ہے یا رب العالمین، ساری کائنات تیری محتاج، تو خالق، تو رازق، ساری تیری پیدا کی ہوئی مخلوق، ہم کیسے تیری مدد کریں؟ حالانکہ قرآن میں رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمنو سے فرما رہا ہے. اور الحمدللہ اس حال میں ہم جتنے بیٹھے ہیں آمنو ہیں نا، محمد کریم کے غلام ہیں نا، رب کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں نا، تو ایمان والے ہوئے. تو ہمارے لیے حکم ہے قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ مدد کرو میری یعنی رب کی، میں مدد کروں گا تمہاری یعنی لوگوں کی. الہی تیری مدد کیسے کریں؟ تو رب العزت کی مدد سے مطلب اللہ کے دین کی مدد، اس دین کی مدد، اس دین کی خدمت، اس دین کا پرچار جو اس نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اس احسان عظیم جس کا میں نے اوپر تذکرہ کیا، اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رب کے دین کی مدد کریں تو رب ہماری مدد کرے گا.
اور اللہ کی مدد میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے. یہ نہیں کہ آپ تلوار یا بندوق لے کر لڑائی شروع کر دو کہیں جا کر, کہیں یورپ کے ساتھ لڑ پڑو, امریکہ کے ساتھ لڑ پڑو, فلانے کے ساتھ لڑ پڑو, ہندوستان پہ چڑھائی کر دو, ادھر کر دو. دین کی مدد میں سب سے پہلے اپنے کردار کو سنوارو, اپنے اخلاق کو سنوارو, اپنی زندگی کو اس کے تابع کرو جو حدود اللہ ہیں, اپنی زندگی کو اس کے تابع کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو یہ دین کی مدد ہے. جب تم اپنا کردار بلند کرو گے تو بغیر بندوق اٹھائے اسلام پھیلے گا, بغیر بم چلائے اسلام پھیلے گا, بغیر تلوار اٹھائے اسلام پھیلے گا. اور جب تک مسلمان قوم نے اپنے کردار کو بلند رکھا, جہاں بھی گئے اگلے نے کہا واہ یہ مسلمان ہے, ہم کلمہ پڑھتے, یہ سچ بولنے والا, عدل و انصاف دینے والا, جھوٹ سے بچنے والا, غریبوں محتاجوں کا خیال رکھنے والا, بیواؤں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا, یہ مسلمان ہے. آؤ ہم قرآن کی سٹڈی کریں یہ دین ان کو دیتا کیا. لیکن جب کافر دیکھیں جھوٹ بولے تو مسلمان, دغا بازی کرے تو مسلمان, ملاوٹ کرے تو مسلمان, بے گناہوں کو مارے تو مسلمان, ایک دوسرے کے گھر چوری کرے تو مسلمان, ایک دوسرے کی عزتیں اچھالا جائے تو مسلمان, کیا ایسے شخص کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر کوئی قرآن پڑھے گا؟ نہیں. یہاں وحدہ لا شریک نے درس دے دیا, میری مدد کرو, میرے دین کی مدد کرو. دین کی مدد میں سب سے پہلے اپنا کردار صحیح کرو. جب تم کردار میں حقیقت میں میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے تو میں رب تمہاری مدد کروں گا. آؤ دیکھو ان لوگوں کو جو عرب کے بدو, جنہوں نے ریگستان میں بکریاں چرانے والے, کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے, کسی کالج اور مدرسے میں نہیں گئے, صرف اللہ کے حبیب کی صحبت اختیار کی, رسول پاک نے جو دیا انہوں نے لیا, حضور نے ان کو آیتیں سنائیں اور وہ پاک ہوئے اور انہوں نے قرآن اور حکمت سیکھی. تو وہی عرب کے بدوؤں نے کہاں کہاں حکومت نہیں کی, کہاں کہاں تک اسلام کا جھنڈا نہیں گاڑا, کہاں کہاں تک یہ قوم نہیں پہنچی, جب تک کہ قرآن اور حکمت اور دوسرے ہاتھ میں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سیرت ہمارے پاس. کیونکہ ہم دین کی مدد کرتے رہے تو اللہ نے فرمایا تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. جب سے ہم نے دین کی مدد چھوڑ دی رب نے بھی ہماری مدد چھوڑ دی. اور آگے پھر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب سے ہم نے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا رب نے بھی ہمیں بلا دیا. اور رب کا یاد کرنا ہے حدود اللہ کا خیال رکھنا, عبادات کا بھی درست کرنا, اور معاملات کو بھی درست کرنا, اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے. یہ قرآن میں وحدہ لا شریک نے درس دیا. اور تفرقے میں مت پڑو, لڑائی جھگڑے میں مت پڑو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اس کے ذریعے دنیا میں چلو. دنیا کی حکمرانیاں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی, دنیا کی دولت تمہارے قدموں کے نیچے, دنیا کی عزتیں تمہارے قدموں کے نیچے. جب تک قرآن اور حکمت پر ہم چلے کہاں گئے, اور جب سے قرآن اور حکمت اور رسول پاک کی سیرت کو چھوڑا جہاں ہیں ہم آپ کے سامنے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاد اسلام کا ایک فریضہ ہے, لیکن آج سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے, ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے, اس کو درست کرنا ہے, اور اس کے بعد اپنے خوبصورت کردار اور خوبصورت شخصیت کو دنیا کے سامنے رکھ کے پھر جہاد کرنا ہے. دنیا عالم کی تاریخ دیکھو, اللہ کے عظیم المرتبت لوگ جن کو کہ آپ اولیاء کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں, انہوں نے جس جگہ پر بھی ڈیرا لگایا کوئی مار دھاڑ اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا.
آپ تو داتا کی نگری لاہور میں بیٹھے ہو، مجھے بتائیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہاں کوئی فساد کروائے؟ کوئی ہندو مسلم فساد کروائے؟ کوئی سکھوں سے لڑائیاں لڑوائیں؟ کوئی مرہٹوں کے ساتھ جنگیں اکٹھی کی؟ نہیں، آپ نے اپنا خوبصورت کردار لوگوں کے سامنے رکھ دیا، وہ کردار جو قرآن اور حکمت سے بنا ہوا تھا، وہ قرآن جو محمد مصطفیٰ کی محبت اور سیرت سے بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے جہاں بھی رکھا لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھتے چلے گئے، اور حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے، مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، آپ نے بھی کمالیہ کے علاقے میں لوگوں کے سامنے اپنا کردار رکھا تھا۔ یاد رکھیے آپ کا دور انگریز کا دور تھا، اور آج ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے اسمبلیوں میں محب پاکستان کے دعوے کرنے والوں میں سے اکثر ان کے باؤ اجداد انگریزوں کی دی ہوئی جاگیروں سے نواب بنے ہیں۔ وہ علاقہ کمالی کا جہاں آپ جائیں دیکھیں، وہاں انگریزوں کی جاگیریں دیں اور انہوں نے نوازا وہاں کے نوابوں کو جاگیروں کے ذریعے۔ ان لوگوں نوابوں کے سامنے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی گھروں سے ان کی عزتیں اٹھا لی جاتی تھیں، گندم میں حصے تھے لوگوں کے، نواب اٹھا لیتے تھے، ان کی آمدنیوں میں اٹھ حصے تھے، طرح طرح کا ظلم تھا، فساد تھا، جھگڑا تھا، ہر بندے کے ہاتھ میں اس جگہ پر بندوق، اور اس علاقے کو کہا جاتا ہے پنجابی میں جانگلیوں کا علاقہ تھا۔ لیکن جب ایک شخصیت جس کے پاس قرآن اور حکمت تھا، جس کے پاس قرآن اور حکمت تھی، اس نے اپنا کردار رکھا، اپنی سیرت رکھی، تو لوگ جوک در جوک نوابوں کے چنگل سے نکل کر اس کے پاس۔ آپ سے جو بھی آ کر پوچھتا آپ کہتے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کروں، جو لوگ نا واقف ہیں اس علاقے سے، حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ جو بانی ہیں حزب الرحمان تنظیم کے، آپ پر انگریزوں کی ملی بھگت سے نوابوں نے قتل کا پرچہ کیا، قتل کا پرچہ کیا ایک عورت کا۔ اور لوگ جو آپ کے مریدین تھے، جب پولیس آپ سے انکوائری کرنے کے لیے آپ کی گھر کی طرف آنے لگی، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے کمالیوں کی سڑکوں پر لیٹ گئے۔ وہ لوگ تھے جو ظلم کے پیچھے ہوئے تھے، لیٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری لاشوں کے اوپر سے گاڑی آئیں گی اور جا کر انکوائری کی جائے گی۔ وہاں کی پولیس نے معذرت کی، کرائم برانچ میں کیس آیا، کرائم برانچ نے کیس کی وہاں تفتیش کی جا کر، اور یہاں لاہور کرائم برانچ سے جو بندہ گیا اور جس نے وہاں تفتیش شروع کی، میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، جو مجھے بتایا گیا میرے بزرگوں نے کہ وہ انسپیکٹر تھا یا ڈی ایس پی جو بھی تھا، اس نے آ کر حضور سے ملاقات کی آپ کے گھر آ کر، اور اس نے صرف ایک لفظ پوچھا، اس نے پوچھا پیر صاحب آپ نے قتل کیا ہے؟ اور حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے قتل نہیں کیا، اور میری گواہی وہ ذات دے گی جس نے مجھے یہاں دین کی خدمت کے لیے بٹھایا۔ اس شخص پر ایسا اثر ہوا، اس نے کہا جائیں میں جانوں اور اب تفتیش جانے کیا ہوتی ہے، کیس ختم ہو گیا۔ جھوٹ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا، اور میں مزید اپنی گفتگو آگے نہیں چلا سکتا کیونکہ میرے پاس پیغام آیا ہے کہ 9:50 پہ یہ ہال کسی اور کے پاس ہے اور یہاں کوئی اور پروگرام ہونا، اور 45 منٹ پر ختم کر دیں، اس وقت 45 منٹ ہو گئے ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی اس کو قبول فرمائے، اور اگر میری کوئی باتیں آپ کو پسند آئیں تو ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، روزے دار بنائے،
حاجی اور سخی بنائے، ساتھ ساتھ سچا بھی بنائے، ساتھ ساتھ پیار محبت کرنے والا بھی بنائے، بڑوں کا ادب کرنے والا بھی بنائے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والا بھی بنائے۔ اور یہی حزب الرحمان کا درس ہے، ہم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، لیکن اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ آؤ دیکھو یہ ہیں ہم، اگر ہماری کوئی چیز اچھی لگے تو آؤ چلو مل کر رب کے دین کی مدد کریں، اس معاشرے میں عدل و انصاف قائم کریں۔ جس معاشرے میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، کوئی جہاں ڈیلیور کوئی حکومت نہیں کر سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا۔ انسان اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی درست کرنے کی توفیق دے، ہماری عبادات بھی درست ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اس میں امن ہو، اس میں خوشحالی ہو، اس میں لوگوں کو انصاف ملے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اچھے کام کریں، وہ دین کی خدمت کریں، وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی حاصل کریں، اور ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی سبحان اللہ، الحمدللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بہت بڑا ایک میسج ہمیں سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری دے رہے تھے، اور یقیناً یہی سب سے بڑا میسج ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہماری جگ اسائی ہو رہی ہے صرف کردار کی وجہ سے، اور میں تمام احباب کا، جتنی شخصیات اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، محترم جناب بلال یاسین صاحب دوران تقریب تشریف لائے، میں ان کا بھی حزب الرحمان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر اطہر صاحب کاظمی شاہ صاحب تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کثیر شخصیات اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اور آپ جملہ احباب جو اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے، میں تمام کا حزب الرحمان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ابھی مختصر دعا، اور اس کے بعد آپ کے لیے حزب الرحمان کی طرف سے وسیع و عریض عشائیہ لنگر کا بندوبست کیا گیا ہے، تمام آپ اس کی طرف تشریف لے جائیے گا۔ مختصر دعا: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین، ہم نے فقط تیری رضا کے لیے اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی رفعت کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے۔ یا اللہ، محض تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب کی رضا کے لیے ہے۔ یا اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور الہ العالمین جیسے تو ہمیں یہاں جنت کے باغ میں لایا ہے اور ذکر رسول اور ذکر خدا کے لیے جمع کیا ہے، یا اللہ یہاں سے جاتے ہوئے ہمارے دامنوں کو جنت کی خوشبو سے معطر رکھنا، اور یا اللہ یہاں سے جاتے ہوئے ہم سے اہل جنت والے کام کروانا، اور دوستیوں والے کام سے مولا ہمیں قطعاً دور رکھنا۔ مولا کریم، تمام احباب جتنے تشریف لائے ہیں فقط تیری رضا کے لیے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کی دلی نیک حاجات پوری فرما۔ مولا جو بھی اپنے قلوب و اذہان کے اندر حاجات لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ ان کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔